السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں ترنم حامد اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں اور ڈھانچہ جاتی اصلاحات سے ملکی معیشت مستحکم کرنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر صنعت نے کہا ہے کہ احتجاج اور لانگ مارچ کی کوششوں کا مقصد ملک میں ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پنجاب حکومت نے دیہی علاقوں میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں سکھ یاتری کل کرتارپور صاحب جائیں گے۔ جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ زیر حراست حریت رہنماؤں اور کارکنوں کا تحفظ اور ان کی رہائی کو یقینی بنائیں۔ آج نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت کے اندر آزاد خالستان ریاست کے قیام کے لیے ہزاروں سکھوں نے ریفرنڈم میں ووٹ ڈالے۔ آج محصور غزہ میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیلی حملوں میں 96 فلسطینی شہید ہو گئے۔ سڑک کے حادثات کا شکار ہونے والوں کی یاد میں آج عالمی دن منایا گیا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ اور فلم اور ٹی وی کے نامور اداکار شفیع محمد شاہ کی 70ویں برسی آج منائی گئی۔ خاص خبروں کے خلاصے کے بعد پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت نے سخت محنت سے حاصل کردہ وسیع تر استحکام کو فروغ دینے کا عزم کر رکھا ہے تاکہ ملکی معیشت مزید مستحکم کی جا سکے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی دانش مندانہ اقتصادی پالیسیوں کے نتیجے میں مہنگائی 38% سے کم ہو کر صرف 7% رہ گئی ہے اور پالیسی ریٹ 22% سے کم ہو کر 15% پر آ گیا ہے، جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 2 ہفتے کی درآمدی مالیت سے بڑھ کر 2.5 ماہ کی درآمدی مالیت پر آ گئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عالمی برادری مالیاتی اداروں اور درجہ بندی طے کرنے والے اداروں نے ملکی معیشت کو خسارے سے نکال کر فاضل معیشت تک پہنچانے کے لیے حکومت کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ IMF کے وفد کے حالیہ دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ یہ مذاکرات کا جاری عمل ہے اور اس سلسلے میں توانائی اور SOE اصلاحات نجکاری کے ایجنڈے اور سرکاری شعبے کی سرمایہ کاری پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ باہمی اعتماد اور بھروسے کے لیے ایسے مذاکرات ضروری ہیں۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ہم نے وفاقی حکومت کی وزارتوں کی تعداد کم کرنے کے بارے میں اپنے عزم وارد سے IMF کو آگاہ کر دیا ہے۔ محاصر اور ٹیکس گزاری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ حکومت تعمیل اور نفاذ کے ارادے پر سختی سے کاربند ہے اور ہر شعبے کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اب ہمیں یہی کام کرنا ہے۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ ملک کے معاشی استحکام کو نقصان پہنچانے کے لیے احتجاج اور لانگ مارچ کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے آج مریدکے میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ 24 نومبر کو بدامنی اور انتشار پھیلانے کی کوششیں گزشتہ کوششوں کی طرح کامیاب نہیں ہوں گی۔ صنعتوں کے وزیر نے کہا کہ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور ہمارے داخلی امور میں غیر ملکی مداخلت قبول نہیں کی جا سکتی۔ رانا تنویر نے کہا کہ 2017 میں نواز شریف کو نااہل قرار دینا پہلی سازش تھی، جس کے بعد 2018 کے انتخابات کے دوران مبینہ دھاندلی ہوئی۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جمہوری نظام اور اقتصادی اصلاحات کو غیر مستحکم کرنے کی تمام سازشیں ناکام بنائی جائیں گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن رہے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی کوششوں کی بدولت ملک کے توانائی کے ذخائر میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے ماڑی پیٹرولیم کے ذخائر کی مدت اگلے 17 سال تک بڑھ گئی ہے، جبکہ ادارے کی پالیسی میں اصلاحات اور بہتری کے اقدامات سے گردشی قرضے کے اثرات کم کرنے میں مدد ملی ہے۔ گزشتہ سال منڈی میں کمپنی نے 17% کی بہتری دکھائی اور ترقیاتی منصوبوں اور نئے ذخائر کی دریافت سے اس کی آمدنی میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے اور ملک میں پرامن ماحول پیدا کرنے کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے آج فیصل آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے علماء کرام کے کردار کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے علماء
کرام سے کہا کہ وہ نفرت یا تقسیم کو ہوا دینے والے بیانات کی حوصلہ شکنی کے لیے اپنے پلیٹ فارم استعمال کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے میر عطا اللہ لانگو کو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے آج اپنے تہنیتی بیان میں بار کے دیگر نئے منتخب عہدیداروں کو بھی مبارکباد دی۔ شہباز شریف نے امید ظاہر کی کہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں ان کی کامیابی وکلاء کی فلاح و بہبود میں کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے آئین کے بالادستی، قانون کی حکمرانی برقرار رکھنے اور بلوچستان کے وکلاء کے مفادات کے لیے کام کرنے کے بارے میں ایسوسی ایشن کے عزم کی تعریف کی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ بار کے نئے منتخب ارکان وکالت کے پیشے کو مستحکم بنانے کے لیے انتھک کام کریں گے اور ملک میں انصاف و جمہوریت کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کریں گے۔ وزیر قانون و انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے میر عطا اللہ لانگو کو بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا صدر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد دی ہے۔ وزیر قانون نے کہا کہ نومنتخب صدر کی یہ کامیابی وکلاء برادری کی بہبود کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے اور بلوچستان کے وکلاء برادری کا اس کی قیادت پر اجتماعی اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ نئی منتخب ٹیم قانونی پیشے کے استحکام کے لیے جانفشانی سے کام کرے گی اور ملک میں انصاف اور جمہوریت کے لیے خدمات انجام دے گی۔ پنجاب میں صوبے کے 12 اضلاع میں پروگرام کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جس کے تحت دیہی علاقوں کی خواتین کو مفت گائے اور بھینسیں فراہم کر کے انہیں بااختیار بنانا ہے۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ اس تاریخی پیکج سے جنوبی پنجاب کی 11,000 بے سہارا خواتین مستفید ہوں گی۔ اس پروگرام کے تحت پنجاب کے 12 اضلاع جن میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، لیا، کوٹ ادو، ملتان، ساہیوال، لودھرا، وہاڑی، بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم جار خان میں بے سہارا خواتین کو مفت گائے اور بھینسیں دی جائیں گی۔ اس منصوبے سے دیہی خواتین کو گائے اور بھینسیں پال کر روزگار حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جس سے دودھ کی پیداوار میں بھی اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ پروگرام نہ صرف دیہی خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنائے گا بلکہ خطے میں دودھ اور گوشت کی پیداوار میں بھی اضافے کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی پنجاب کی ہر عورت کا حق ہے۔ لاہور میں ہوا کا رخ بدلنے اور مصنوعی بارش کی وجہ سے آج اسموگ کی شدت میں کمی دیکھی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈی ٹاکس پنجاب مہم کے نتیجے میں راولپنڈی سمیت تمام علاقوں میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ لاہور میں اسموگ روکنے کی کوششیں پوری شد و مد سے جاری ہیں اور شہر میں بھاری گاڑیوں اور ٹرکوں کا داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کا فروغ ناگزیر ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کراچی میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں کانوکیشن کی تقریب سے خطاب میں کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ تعلیم صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ یہ ہمارے مذہب کا پہلا حکم بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں ہر چیز بدل چکی ہے اور بدلتی دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل نہ کرنے والے پیچھے رہ گئے ہیں۔ انہوں نے طلباء سے کہا کہ ملک کی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے دور حاضر کی تبدیلیوں کو اپنائیں۔ وفاقی وزیر نے کامیاب ہونے والے طلباء میں اسناد جبکہ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں تمغے تقسیم کیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایمبولینس سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے اس مقصد کے لیے 70 کروڑ روپے مختص کیے ہیں اور 6 ایمبولینسز بھی خریدی جائیں گی۔ یہ سروس بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی میتیں ان کے آبائی علاقوں میں پہنچانے کے لیے سہولت فراہم کرے گی۔ ایمبولینس سروس پشاور اور اسلام آباد ایئرپورٹس پر فراہم کی جائیں گی۔ بلوچستان اسمبلی کی خالی نشست PB8 پر ضمنی انتخابات کے لیے آج سبی میں ووٹ ڈالے گئے۔ یہ نشست میر سرفراز چاکر ڈومکی کی وفات کے بعد خالی ہوئی تھی۔ 3 روزہ الائیڈ ہیلتھ سائنس نمائش 2024 آج آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد میں شروع ہوئی۔ اس نمائش کا اہتمام آزاد کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ ہیلتھ سائنسز نے پاک فوج کے تعاون سے کیا ہے۔ ہم لوگ کشمیر کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ وہ ثقافت ہماری، وہ روایات جو بہت عرصے سے کہیں بہت پیچھے رہ گئی، تو ہم نے اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ہم اپنے لوگوں میں، اپنے اسٹوڈنٹس میں کشمیری کلچر کو پروموٹ کریں۔ طلباء، اساتذہ اور ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد نمائش دیکھنے والوں میں شامل ہے۔
میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک ایکسپو ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم چیزوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں. باہر سے ایفیلیٹڈ کالجز سے بچے آ رہے ہیں, اپنی اپنی ٹیکنالوجیز کے جو پروجیکٹ ہیں وہ بنا کے سب کو دکھا رہے ہیں, اور اس میں ہم لوگ کشمیری کلچر کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بیسیکلی اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہاں پہ شعور دینا بچوں کو کہ آپ کو کتنی اپرچونیٹیز آگے مل سکتی ہیں, آپ اویل کر سکتے ہیں ان سائڈ دا کنٹری, آؤٹ سائڈ دا کنٹری. ٹھیک ہے, آپ ایزیلی کہیں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. نمائش میں شرکت کرنے والے طلباء نے نمائش کو معلوماتی اور متاثر کن تجربہ قرار دیا. نمائش کے انعقاد میں پاک فوج کے تعاون کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کیونکہ اس نے مختلف جامعات کے طلباء کو سب کے سامنے اپنے پروجیکٹس کی نمائش کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج تربت کے طلباء اور اساتذہ نے فرنٹیئر کانسٹیبلری بلوچستان ساؤتھ ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا. انہوں نے انسپیکٹر جنرل ایف سی بلوچستان ساؤتھ سے ملاقات کی اور جنوبی بلوچستان کے ترقی اور امن کے فروغ میں ان کی خدمات کو سراہا. اس موقع پر کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے طلباء میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے تاکہ ان کے تعلیمی تجربات میں اضافہ ہو اور وہ جدید ٹیکنالوجی سے مستفید ہو سکیں. یہ اقدام تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو با اختیار بنانے کے لیے ایف سی بلوچستان کے عزم کا اظہار ہے. دفاعی نمائش اور سیمینار آئیڈیاز 2024 کا 12واں ایڈیشن منگل سے کراچی ایکسپو سینٹر میں شروع ہو رہا ہے. نمائش میں بڑی تعداد میں جدید اور روایتی دفاعی آلات, ہتھیاروں کے نظام اور گاڑیوں کی نمائش کی جائے گی. عالمی دفاعی ماہرین آئیڈیاز 2024 نمائش میں گہری دلچسپی ظاہر کر رہے ہیں. دفاعی پیداوار اور برآمدات خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ترجیحات میں شامل ہے. بلتستان یونیورسٹی کے طلباء کے ایک وفد نے اسکردو میں گلگت بلتستان کے گورنر سید مہدی شاہ سے ملاقات کی. گورنر نے اس موقع پر کہا کہ بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کو درپیش مسائل حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. طلباء کے وفد نے بلتستان یونیورسٹی کے لیے 50 کروڑ روپے کے گرانٹ کی منظوری دینے اور بلتستان یونیورسٹی کی سوسائٹیز کو 6 اسکالرشپ دینے پر گورنر کا شکریہ ادا کیا. پاکستان بزنس فورم اور آذربائیجان کے نجی شعبے نے علاقائی تجارتی تعلقات مستحکم کرنے کے حوالے سے مفاہمت کی ایک اور یادداشت پر دستخط کیے ہیں. پاکستان بزنس فورم کی سینئر نائب صدر آمنہ منور آوان اور میٹرکس گلوبل کے صدر نے وسطی ایشیا اور آذربائیجان کے ڈائریکٹر بابک حسین علی کے ساتھ اسلام آباد میں یادداشت پر دستخط کیے. معاہدہ اقتصادی سفارتکاری میں اضافے اور علاقائی تجارت اور کاروبار میں اہم مقام حاصل کرنے کے پاکستان کے عزم کی عکاسی کرتا ہے. ایم او یو پاکستان اور ان ممالک کے درمیان جامع تجارتی تعلقات کی بنیاد رکھے گا. سکھ یاتری بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں کل دربار صاحب کرتارپور جائیں گے. وہ بدھ کو لاہور سے روانگی سے پہلے احمد آباد میں گردوارہ روہڑی صاحب جائیں گے. سکھ یاتریوں نے ایک پرامن قوم کی حیثیت سے پاکستان کی تعریف کی اور پرجوش مہمان نوازی اور احترام ملنے کو سراہا. انہوں نے متروکہ وقف املاک بورڈ کی طرف سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا. خواتین سکھ یاتریوں نے بھی اپنے دورے میں ملنے والی عزت اور احترام کا ذکر کیا. یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس نے نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے جنہوں نے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے ذریعے تنازع کشمیر کے منصفانہ حل کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر سے جاری اپنے بیانات میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین مسرت عالم بٹ، شبیر احمد شاہ، محمد یاسین ملک، آسیہ اندرابی اور دیگر رہنماؤں اور کارکنوں کی قربانیوں کو سراہا ہے جو تنازع کشمیر پر اپنے غیر متزلزل موقف کی وجہ سے برسوں سے قید و بند کی صعوبتیں اور تشدد برداشت کر رہے ہیں. حریت قیادت نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ نظر بند حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی حالت زار کا فوری نوٹس لیں اور ان کے تحفظ اور فوری رہائی یقینی بنائیں. ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے مقبوضہ جموں کشمیر کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ دفعہ 370 کی بحالی کے حوالے سے اپنا موقف واضح کریں. انہوں نے عمر عبداللہ کی زیر قیادت حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ اگست 2019 میں مودی حکومت کی طرف سے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر کھل کر بات کریں اور اس کی مذمت کرنے سے کتراتی ہیں.
آج نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں بھارت کے اندر آزاد خالصتان ریاست کے قیام کے لیے ہونے والے ریفرینڈم میں ہزاروں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ ریفرینڈم میں لوگوں کی بڑی تعداد اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے امٹ آئی اور منتظمین کو ووٹنگ کے عمل میں 1 گھنٹے کی توسیع کرنا پڑی۔ ریفرینڈم میں 37,000 سے زیادہ افراد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ ووٹاں سکے وچ پیریاں نے ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਖਾਲਸਾ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। सिख फॉर जस्टिस के कौंसल जनरल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने शुरका से बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत वोट पर यकीन रखने वालों को गोलियों से जवाब देता है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा कि भारतीय मजालिम के बावजूद सिख तशद्दुद की राह इख्तियार करने के बजाय वोटिंग के अमल का हिस्सा बनते हैं। पंजाब ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਬੁੱਚੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। But today we are fighting India's bullet with the knowledge. We are fighting India's violence with the votes. And this is a message to Amit Shah and Narendra Modi. You are going to face political death. We are going to eliminate each and every Indian leader through legal process under the international laws. इसको एक हाल है आजादी। पंथ ने एक गल याद रखनी है, अरदास करके गुरु रामदास साहब तो नगरी तो निकले थी, या आजादी या शहीदी। ना हिंदी ना हिंदू कला ना हिंदुस्तान, दिल्ली बनेगा खालिस्तान। सिख फॉर जस्टिस के कौंसल जनरल ने मजीद कहा कि रेफरेंडम का अगला मरहला आइंदा बरस 23 मार्च को लॉस एंजलिस में होगा। उन्होंने भारतीय हुक्मरानों के कब्जे से पंजाब की आज़ादी के लिए एतमाद का इजहार किया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दिल्ली बनेगा खालिस्तान और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आज मैसूर गजा में बैतुल्लाहिया, नुसीरात और बुरीज में रिहायशी इमारतों में इसराइली हमलों में 96 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहरी दिफा ने कहा है कि उसकी टीमें मुतासरा इलाके तक नहीं पहुंच पा रहीं और दर्जनों जख्मी मलबे तले दबे हुए हैं। आज बैतुल्लाहिया के कत्लेआम में तकरीबन 30% बच्चे मुतासिर हुए। गजा में गुज़श्ता साल 7 अक्टूबर से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 43,800 से ज़ायद हो गई है। उधर गजा में इसराइल के जारी बराह रास्त हमलों के नतीजे में नकलो हमल और मवासलात के बुनियादी ढांचों को पहुंचने वाला नुकसान 4 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। खबर रसां इदारे वफा के मुताबिक गजा की सड़कों पर कम अज़ कम 3 लाख टन ठोस फुजला पड़ा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे ने इत्तला दी है कि सिर्फ बस्ती गजा में तकरीबन 1 लाख टन फुजला पड़ा हुआ है, जिसमें अब 3 गुना इजाफा हो गया है। ग्रुप 20 के रुकन ममालिक का 2 रोज़ा सरबराह इजलास कल से ब्राज़ील में शुरू होगा। सरबराह इजलास में 19 रुकन ममालिक शरीक होंगे। ब्राज़ील की हुकूमत की तरफ से तयशुदा 3 तरजीही मसाइल भूख, गुर्बत और अदम मसावत के खिलाफ जंग, पायदार माशी, समाजी और माहौलियाती तरक्की और आलमी नज़्म व नस्क की इस्लाहात हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा ने ग्रुप 20 के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वह माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए माली मुआवनत फराहम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती प्रोग्राम के सरबराह साइमन स्टिल ने G20 रहनुमाओं को लिखे गए एक ख़त में इस हवाले से संजीदा इक़दाम करने को कहा है। ब्राज़ील में कुर्रा अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ने पर सफारती कशीदगी G20 सरबराह इजलास में मरकज़ी नुक्ता निगाह होगी, क्योंकि आज़रबाईजान में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के मुज़ाकरात मौसमियाती मालियाती फ़ंड्स पर ताअत्तुल का शिकार हो गए थे। G20 ममालिक दुनिया भर में 3/4 से ज़ायद ग्रीन हाउस गैसों के अखराज के ज़िम्मेदार हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में फ़ैसले मसनूई ज़हानत के बजाय इंसानों को करने चाहिए। वाइट हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में फ़ैसलों पर इंसानी कंट्रोल को बरकरार रखने की ज़रूरत का इआदा किया।
انہوں نے ممکنہ خطرات پر محتاط غور اور عسکری شعبے میں دانشمندانہ اور ذمہ دارانہ استعمال کے لیے مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آج سینیگال میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ سینیگال کے صدر بیسیرو دیومائے فائے نے امید ظاہر کی ہے کہ ان کی جماعت واضح اکثریت حاصل کر کے اپنے ترقی پسند ایجنڈے پر عمل کرے گی۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سڑک کے حادثات کا شکار ہونے والوں کی یاد میں آج عالمی دن منایا گیا۔ اس سال اس دن کا موضوع ہے یاد رکھو، مدد دو اور اقدام کرو۔ اس دن کا مقصد ہے کہ ٹریفک حادثات میں مرنے اور شدید زخمی ہونے والوں کو یاد رکھا جائے، ہنگامی خدمات کے اداروں کی کوششیں تسلیم کی جائیں، حادثات کا شکار ہونے والوں اور ان کے اہل خاندان کے لیے آواز بلند کی جائے اور ٹریفک کو محفوظ بنانے پر زور دیا جائے۔ اور ریڈیو پاکستان آج رات 9:10 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک ریڈیو ڈرامہ نشر کرے گا۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کھیلوں کی خبروں سے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 میچ کل ہوبارٹ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے محلی وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا پہلے ہی سیریز کے پہلے 2 میچ جیت چکا ہے۔ نیدرلینڈز کی کرکٹ ٹیم آئندہ برس پاکستان کا دورہ کرے گی اور پاکستان کی اے ٹیم کے خلاف کھیلے گی۔ یہ بات پاکستان میں نیدرلینڈ کے سفیر نے آج لاہور میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں کی۔ ملاقات میں 2 طرفہ کرکٹ کو فروغ دینے کے طریقوں پر غور کیا گیا اور نیدرلینڈز میں کرکٹ کی ترقی کے لیے مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مختلف عالمی کرکٹ لیگز میں شرکت کے لیے قومی کھلاڑیوں کو NOC جاری کر دیے ہیں۔ عماد وسیم، محمد عامر، عثمان طارق، سلمان ارشاد، افتخار احمد، آصف علی، رومان رئیس سمیت 7 کھلاڑیوں کو آئندہ ابوظہبی 10 لیگ میں شرکت کے لیے کلیئرنس دی گئی ہے جو اس ماہ کی 21 تاریخ سے شروع ہو رہی ہے۔ حسن خان کو گلوبل سپر لیگ T20 بگ بیش لیگ اور انٹرنیشنل لیگ T20 کے لیے منظوری دی گئی ہے۔ 19 سال سے کم عمر خواتین کا ایشیا کپ اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو ملائیشیا میں شروع ہوگا۔ ایشین کرکٹ کونسل کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق ٹورنامنٹ میں 6 ٹیمیں حصہ لیں گی جو آئندہ ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہے گا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت اور نیپال، جبکہ گروپ بی میں میزبان ملائیشیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کو رکھا گیا ہے۔ یہ تھیں اس وقت تک کی کھیلوں کی خبریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اس وقت ریڈیو خبرنامے میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ اختتام ہفتہ پر بلند ترین سطح پر بند ہوئی اور سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کی وجہ سے ایک ہفتے میں کاروبار میں 1.6% کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ KSE 100 انڈیکس میں پورا ہفتہ کاروبار میں تیزی کا رجحان رہا جو 94,763 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ اوسط حجم میں بھی 20% اضافے کے ساتھ حصص 87 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ گئے۔ کاروباری ماہرین کے مطابق سٹاک مارکیٹ میں تیزی کے رجحان کا اہم پہلو عالمی مالیاتی فنڈ کی جانب سے حوصلہ افزا بیان ہے، جس میں ٹیکس کی مجموعی قومی پیداوار کی شرح تقریباً 1.5% تک بڑھانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی گئی ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کی ایک وجہ FBR کی IMF کو محصولات کا ہدف 120 کھرب روپے سے زیادہ برقرار رکھنے کی یقین دہانی بھی ہے۔ یورپی یونین میں کام کرنے والے پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں جاری مالی سال کے پہلے 4 مہینوں میں سالانہ بنیادوں پر 27.1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق جولائی سے اکتوبر تک یورپی یونین کے رکن ممالک میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے $1.451 کروڑ زر مبادلہ ملک ارسال کیا، جو گزشتہ مالی سال کے اسی مدت کے مقابلے میں 27.1% زیادہ ہے۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں یورپی یونین میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے $1.141 کروڑ زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ اکتوبر میں یورپی یونین میں کام کرنے والے پاکستانیوں کے ترسیلات زر کا حجم $35 کروڑ 91 لاکھ ریکارڈ کیا گیا، جو ستمبر میں $36 کروڑ 55 لاکھ اور گزشتہ سال اکتوبر میں $29 کروڑ 76 لاکھ تھا۔ سعودی عرب نے پاکستان کی اعلیٰ معیار کی غذائی مصنوعات خصوصاً بین الاقوامی معیار پر پورا اترنے والے سنیکس میں گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ 3 روزہ ہلال فوڈ ایکسپو میں شرکت کے بعد اتوار کو ریاض سے واپسی پر پاکستان فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی علاقائی کمیٹی برائے خوراک کے کنوینر شاہد عمران نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ دلچسپی متنوع اور پریمیم فوڈ آئٹمز کی سعودی مارکیٹ میں بڑھتی ہوئی مانگ کی عکاسی کرتی ہے۔
पाकिस्तानी स्नैक्स बशमूल चिप्स, निम्को, बिस्किट और दीगर ग़िज़ाई मसनूआत सऊदी लोगों के ज़ौक़ के मुताबिक होते हैं और अपने आला मयार और जायके के लिए मुनफरिद होते हैं। और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन चौधरी खालिद महमूद चीमा ने सियालकोट और रावलपिंडी में नए इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम, कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क और मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट की तौसीम मंसूबे की मंजूरी को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि नए इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम से सनती शोबा तरक्की करेगा। ये थी तजारती खबरें और अब बढ़ते हैं साइंस की दुनिया में कुछ खबरें। टेलीविज़न और फिल्म के मारूफ अदाकार शफी मोहम्मद की आज 17वीं बरसी मनाई गई। मज़ीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद की नुमाइंदा सईदा चांडियो के इस पैकेज में। पाकिस्तानी फिल्म और टीवी के मशहूर मेरा ख्याल है कि बच्चों को बदतमीज और तमीजदार बनाना और लायक और नालायक बनाना बड़ों का काम है। सालाना लोक मेला आज लोक वर्षा इस्लामाबाद में ख़त्म होगा। इस साल लोक मेला लोक वर्षे के क़याम को 50 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनक़्क़िद हो रहा है, जिसका क़याम 1974 में अमल में आया था। इस खुसूसी मौके पर मेले में मुनक़्क़िद नए प्रोग्राम मुतारिफ़ करवाए गए। मेले में मुल्क की वर्षे को उजागर करने के लिए फ़नून, दस्तकारियाँ और रिवायती प्रोग्राम भी पेश किए जा रहे हैं। फ़न की दुनिया से फ़िल वक्त इतना ही। अब बढ़ते हैं साइंस की दुनिया में और जानते हैं कुछ साइंस की अपडेट्स। मुहक्किकीन ने इंकशाफ किया है कि दिमाग के एक हिस्से में मौजूद 2 न्यूरॉन सर्किट्स किस तरह नेविगेशन और यादाश्त की सलाहियत से बराह रास्त मुंसलिक हैं। यह दरियाफ्त अल्ज़ाइमर के मरज़ और दीगर आसाबी अमराज के दिमाग को मुतासर करने से मुतालिक तहकीक करने में एक अहम पेशरफ्त है और इससे आसाबी अवारिस के जदीद इलाज में मदद मिलेगी। और यादाश्त दिमाग में वक्त के साथ साथ मुसलसल मुतहर्रिक रहती है और अपडेट होती रहती है, जिससे लोगों को नई मालूमात और ताज़ा तजुर्बात हासिल होते हैं। इस हवाले से मुहक्किकीन ने इस तरीक़ेकार का पता लगा लिया है जो इस यादाश्त के निज़ाम को संभालता है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद जुनैद से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला साफ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। पंजाब के चंद मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में स्मोक और धुंध कम शिद्दत के साथ छाए रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहा। पंजाब के ज़्यादातर इलाके स्मोक और शदीद धुंध की लपेट में रहे। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। लेह में सबसे कम दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कलाम में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 5, लाहौर 14, कराची 22, पेशावर 10, क्वेटा 2, मुजफ्फराबाद 9, गिलगित 3, अस्करदू -2, श्रीनगर 5, जम्मू 13, लेह -7, पुलवामा 4, अनंतनाग 5 और शोपिया में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे रिजवान उपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद।
मुदीर होम डेस्क कमल शमीम, मुदीर फॉरेन डेस्क तारिक महमूद, न्यूज़ प्रोड्यूसर मलाहत सौलत, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरानी आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप हमारे फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर हमारी बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग मुलाहिजा कर सकते हैं। खबरनामा मुकम्मल हुआ। अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।